ماشاءاللہ یہ تھے میرے بہت ہی پیارے اساتذہ میں سے ایک استاد محترم مولانا عادل عتیق مدنی صاحب، اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بغیر تاخیر کے بغیر حال ہوئے مفتی صاحب کو مائک حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ نے مفتی صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا اتار کی آمد، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معنون ہے، اور یہ ہمارے بھائی محمد یوسف صاحب آپ کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ بھی ہے۔ اس موقع پر آپ کے والد گرامی قدر محترم و مکرم محمد نور خان صاحب اور آپ کے اہل خانہ نے اس خوبصورت موقع پر اس خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہمارے اس بھائی کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم بھائی محمد ابو بکر صاحب، آپ نے رابطہ کیا اور دیگر جتنے احباب تھے وہ بڑی محبت فرما رہے تھے۔ یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، چونکہ میں نے فیصل آباد سے بھی 1 گھنٹہ آگے لگتا ہے جہاں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، تو ان کی میٹھی میٹھی ضد یہ تھی کہ آپ نے یہی ٹائم ہمیں دینا ہے، اور پھر یہ روڈ بھی کچھ بن رہا تھا، تو اس واسطے میں اپنے دیے ہوئے ٹائم سے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچا ہوں۔ لیکن یہاں آگے پتہ چلا کہ یہ بھی میری کرامت ہے کہ بیان انہوں نے 9 بجے ہی کروانا تھا۔ ماشاءاللہ، چلو یہ بھی اللہ پاک ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں ویسے 8:30 سے 9:30 کا ارادہ رکھتا تھا، اب کچھ اوپر مجھے ضرور سبق سنانا ہے، آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے اس مناسبت سے ضرور سیکھ کے جائیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے، میرے مدرسہ فیلو وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے بہت سارے پیر بھائی اور بہت سارے علماء، علاقہ بھر کے جید علماء میرے یمین و یسار تشریف فرما ہیں۔ میں ان سب کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار میں بھی برکات عطا فرمائے۔ مجھے سب کے نام آتے تو میں برکت کے لیے ضرور لیتا، لیکن اللہ رب العزت ان کی مساعی دینیہ کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر کے ایک آواز کر کے اس کو کھول دیجئے۔ دوستان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال جب تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس وقت اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے بہت سارے اقوال بیان کیے، میں 2 سنا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ فرمایا اس نعمت سے مراد سب سے پہلے اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو تم اس کا خوب چرچا کرو، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے
کہ جب نعمت سے مراد حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کی آمد ہو تو پھر آمد کا چرچا کرنا چاہیے، ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ اور بہت سارے علماء جنہوں نے میلاد پر دلائل دیے انہوں نے اسی آیت طیبہ کو لکھ کر اپنا کلام کا جو ابتدا ہے وہ فرمائی، سرنامہ کلام اسی آیت کو بنایا کہ نعمت کے ملنے پر چرچے کا حکم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اس نعمت کے چرچے سے بڑا پھر چرچا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا کوئی جشن نہیں ہوتا جتنا بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا چرچا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اگر میں آپ کی بات سادہ طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ جب چرچا کیا جاتا ہے نا تو اس وقت اپنے گھر کے دروازے بند کر کے نہیں کیا جاتا، یہ بات تھوڑی سوچنے والی ہے۔ تو فرمایا جب چرچا کیا جائے تو اس وقت یہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر کی ساری لائٹیں بجھا دیں اور پھر آپ چرچا کریں گے۔ فار ایگزامپل اللہ نے آپ کو بیٹا ہی دیا ہے تو آپ کو حکم تو ہے نا کہ بہن بھائیوں کو بتائیں، تو جب بیٹا پیدا ہو تو لائٹیں بجھا دیا کریں، میٹر کا جو تار ہے کاٹ دیا کریں، بالکل اپنے کنڈے بوئے لا لیا کرو، ہاں دسنا نہیں کہ ان کی چرچا نہ ہو جائے۔ تو یہ چرچا تو نہیں ہے نا، تو چرچا کیسے ہوگا؟ گلی محلوں کو پتہ لگے اور رشتہ داروں کو پتہ چلے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تو اپنے پرایوں کو بھی پتہ چلے۔ تو میں نے کہا تیرے بیٹے کے جشن میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آمینہ کے لال کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد طیبہ ہو اور یہ موقع آئے تو یہ موقع سیلیبریٹی تو کیا جاتا ہے۔ یہاں پر بسا اوقات لوگ بڑی بڑی الجھنیں پیدا کرتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو تو یہ ہر سال ہی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حضور پیدا ہوئے تھے تو آپ بس کرو، یہ ایک بہت بڑی الجھن پیدا کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بات یہ ہے، دیکھیے علماء نے اس عقدے کو بھی حل فرمایا ہے، اور وہ کس انداز میں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید بھی ایک مرتبہ نازل ہوا تھا، لیکن کیا سنی، کیا وہابی، کیا دیوبندی، سارے جب 27ویں کی رات آتی ہے تو مسجدیں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے تو آخری جو طاق راتیں ان میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن وہ 27ویں تقریباً خاص ہو چکی ہے، اور لوگ اس 27ویں کی رات کو کوئی کہتا ہے ختم قرآن، اس طرح ختم دیوامن بھامے مڈو نہ دیوامن، آج ختم قرآن ہونا ہے۔ آواز کمزوروں والی کو سبحان اللہ کہہ لو، اردو سمجھ آؤں دی پئی ہے تھانوں تو مڑ بولنا تو چاہیے تو چپ چاپ بنے بیٹھے ہو، اتنا لمبا سفر تو میں کر کے خالی پیٹ تقریر پیا کرنا، لالا آپ کو بولنا چاہیے میری جان۔ آج تو مجھے چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، یہ حصہ بھی میں تھوڑے بھی چکڑنا ہے آج، تو آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں اور ذرا سبحان اللہ فرمائیں، مسکرا کے تقریر سنیں، اس واسطے ذرا آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائی آپ دیکھیں نا اس دن ختم قرآن کی محفل ہے، چلو میں نے کہا ہم 4 کل پڑھ کے ختم کر لیں تو ناجائز ہے، یہ پورا قرآن ختم ہو گیا تو ہن جائز ہے؟ تو جو نہیں فرما رہی ہے، سادہ سادہ سوال ہے نا، ذہن کے دروازے پر دستک دیا کریں نا حضرت۔ اس کے بعد یہ جشن قرآن ہے، یہ نزول قرآن ہے، تو میں نے کہا جشن ہونا تھا تو تب ہوتا ایک مرتبہ آیا، اللہ خیر چلا ہوں تینوں ہر سال شوق چڑھیا کھلوتا جشناں دا، اتو تو نزول قرآن آنا یہ جملہ تے خطرناک ہے میرا پتر، نزول تا اس وقت ہویا۔ توجہ نہیں فرما رہے، اہل سٹیج بھی اگر مجھے شاباش دیں گے تو چلو یہ دیکھ کے بول لیں گے آپ کو جناب، تو یہ تھوڑا خطرناک جملہ ہے، اگرچہ اس میں تعویل ہم کر لیں گے، اور سنی سب سے زیادہ تعویل کرتا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو فرمایا اگر اس میں 99 باتیں غلطی کی طرف جا رہی ہوں، اگرچہ کفر کی طرف جا رہی ہوں، ایک بات صحیح چیز کی طرف جا رہی ہو تو تعویل کر کے وہی مراد لیں تاکہ مسلمان کو بچایا جائے اور اسے سمجھایا جائے۔ سمجھ آئی؟ ہم تعویل کے قائل ہیں، لیکن جناب میرا سوال یہ ہے کہ آج 27 کی رات ہے، 1450 سال گزر گئے، قرآن تب نازل ہوا، اب تک یہ کیا چکر ہے؟ وہ ہمیں بھی بریف کرو نا۔ تو کہہ دیتے ہیں سمر صاحب بات یہ ہے جب یہ رات آتی ہے نا تو ہم یہ نہیں کہتے قرآن آج آیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، تو پھر محفل کہتے جب یہ رات آتی ہے نا تو پھر ہمیں یاد آتی ہے۔ تو میں نے کہا اس رات میں کس کی یاد آتی ہے؟ جو قرآن نازل ہوا تھا۔ اچھا، تو میں نے کہا پھر؟ تو کہا جب یہ یاد آتی ہے تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے، اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم جشن قرآن کی محفل کر لیتے ہیں۔ میں کہ خدا دا بندہ جس رات قرآن آوے تے تینوں چیتا آ جاندا تے خوشی چڑھ جاندی ہے، تے جس 12 ربیع الاول دی رات قرآن والا آپ آیا او دا چیتا نہیں آندا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اس دلیل کو علماء نے حل فرما دیا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ موقع سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، پیدا ایک مرتبہ ہی ہوئے ہیں، تو جیسے قرآن کی یاد آ جائے تو محفل سجا سکتے ہیں، ویسے قرآن والے کی یاد آئے تو تب بھی محفل ہی سجا سکتے ہیں، اور یہ محفل ہی سجائے بیٹھے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟
اور یہاں پر ایک بڑی خاص اور نفیس بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرات علماء بیٹھے اور آپ بھی تھوڑا غور فرمائیں گے. قرآن مجید جو برکت والی رات میں ہے نا، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ قرآن دنیا میں نہیں آیا تھا اس رات، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر. سمجھ آئی؟ میں تو مثال دینا، 7ویں آسمان تو اگاں، عرش تے عرش تو اگاں لو، اے لو تو لا کے رہتے پہلے آسمان تے اللہ نے عطا فرما چڑیا اس رات یک بارگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اتھو تو 23 سالوں دے عرصے تھوڑا 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 کر کے جناب جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک دی خدمت اقدس و انور و اطہر دے وچ لے کے آئے. تو جڑا دنیا تے قرآن آیا نا میرا چن، وہ تو 23 سالاں چ آیا ہے. اس بات کو ذرا سمجھے آپ حضرات. تو قرآن آیا ہے آسمانوں پر، سمجھ آئی ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. تے مولویوں نو ایڈا شوق چڑھ گیا، جشن زمین تے مناندے پین. تو میں کہا میرا نبی آسمان تے نہیں آیا، میرا نبی تو توڑ مکے آیا ہے نا. کمال والی بات ہے، قرآن آسمانوں پہ آیا تھا جشن تے، ہن تا یہ دا شوق نہیں پہ لاندا. توجہ ہے نا؟ اے سارے بندے ساڑی کمپنی دے بیٹھے ہو نا، تو پھر اس بات کو آپ سمجھے نا حضرات. یہ ذہنوں کی الجھنیں بھی تو ہم نے دور کرنی ہے نا آپ کی. تو یہ قرآن مجید آسمان دنیا پہ آ جائے تو پھر بھی آج تک جشن ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نبی پاک تو پنجابی جی میں آدھن بھی آپ تو توڑ تشریف لے کے آئے سن نا، آپ تو دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور پھر بھی نہیں مناتے ہو. خدا کا خوف کرو یار. تو یار بات تو ٹھیک ہے طاری صاحب آپ کی، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور پھر میں اگلی ایک بات بھی بتا دوں آپ حضرات کو. علماء نے یہ عقدہ بھی حل فرمایا. اب یہ دوسرا بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی قرآن مجید میں بھی یہ بات واضح ہے کہ جب یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر، برکت والی رات جب بھی آ جائے تو اس کی جو برکات ہے وہ بھی لوٹ آتی ہیں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ تو تجھے شاید سمجھ نہیں آیا. یہ سال تو بعد جڑی رات آؤں دی یہ دی برکت ہی نہیں آؤں دی، یہ ہفتے تو بعد جڑا جمعہ آندا میرا پتری دی برکت بھی واپس آ جاندی ہے. نبی پاک نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا یہ جو جمعہ ہے نا یہ تمام باقی دنوں کا سردار ہے، اور یہ ہم نے ایمان والوں کے لیے عید بنایا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک جمعہ نہیں ہوتا، ہر جمعہ عید ہوتا ہے. کہ ہر جمعے یہ برکت لوٹ کے آ جاندی ہے. میں نے کہا جمعے کی برکت بھی لوٹ کے آ جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ذرا غور سے سنیے گا. چھوٹی عید کی برکت بھی لوٹ کے آ جائے، رمضان کی بھی لوٹ کے آ جائے، بڑی عید کی برکت بھی سال بعد لوٹ کے آ جائے، اور یہ لیلۃ القدر کی بھی لوٹ کے آ جائے. تو کیا خیال ہے جس رات نبی آئے اس رات کی برکت لوٹ کے نہیں آئے گی؟ اور اس کا اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جس کو متفق علیہ شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے. سارے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. میں کہا صرف مانتے نہیں، گلاں بھی منیا کرو. توجہ نہیں فرما رہے. آپ نے لکھا ہے، آپ کے والد گرامی نے لکھا ہے، اور اسی بات کو امام قسطلانی کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ابن جوزی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام سیوطی کو پڑھ کے دیکھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ کے دیکھ لیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ان سب نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب عین وقت ولادت ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم، تو فرمایا جو اہل نظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں. میں اس کو آسان لفظوں میں ڈھال دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ لطف آتا ہے کہ جو پورا سال ہم محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ فرمایا یہ وہی لطف تھا جو رب نے حضور کی آمد کے وقت نازل فرمایا. جب وہ سال کے بعد گھڑیاں آتی ہیں وہ لطف بھی لوٹ کے آ جاتا ہے. تو یہ علماء نے اس بات کو واضح فرمایا. بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم علیہ السلام کی آمد کی محفل سجاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر قیام کر کے جب سلام پڑھتے حضور کی ذات پر، فرمایا وہ جو لطف ہوتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں میسر آ سکتا. سارا سال ہم محفلیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو خاص رات اور خاص گھڑی کی برکت ہوتی ہے وہ دی چاسی اپنی ہوندی ہے. آپ دیکھیے یہاں پر آپ مسجد میں چلے جائیں، مسجد کو دیکھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو بہت لطف آئے گا. لیکن یہی اگر آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، وہاں چل کے اسے دیکھیں اور قرآن پڑھیں تو آپ کو بڑی چس آئے گی. کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پر انوار و تجلیات کی خاص بارش ہوتی ہے تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی. جو یہاں نہیں نہ روتا، ہم نے ان کو مکے میں دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے، حالانکہ وہ یہاں نہیں روتا، اعتکاف پہ بیٹھے تب بھی نہیں روتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خاص جگہ ہے وہاں پر وہ خاص انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. اسی طرح خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں خاص انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. جب وہ ہوں تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے. تو یہ میلاد کی رات ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ خاص جب وہ گھڑیاں آتی ہیں، جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو فرمایا کہ اگر بندے کا ایمان وہ روشن ہو
تو وہ لمحے آنے والے انوار و تجلیات وہ بندے کو بہت زیادہ لطف عطا کر دیتے ہیں. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ علماء نے ہمارا یہ عقدہ بھی حل فرما دیا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم او پوتر او کرنالیا او ادھر ادھر ویکھو پیچھے نہ ویکھی بچے او تے بچے بن کے بہو تواڈیاں سیٹاں بدل سکدیاں میرا چن ہن گلاں نہ کرے سو میری سنو تساں ساڈی پنیری ہو میرا چن تواڈی بڑی لوڑ ہے سانو بہوں لوڑ ہے تواڈی ٹھیک ہے ایک باری سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے. اگر توجہ ہے تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ بولو تو صحیح نہ یار. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی جب نعمت ملے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. حضور سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں, حضور سے بڑا چرچا بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن لوگ الجھنے پیدا کرتے ہیں, یہ ایسے ہے تو یہ سال بعد کیوں ہے, تو یہ اب تک کیوں ہے, تو یہ برکت کیا آ جاتی ہے فلاں. میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا دھیان کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں تاکہ یہ ذہن سے مزید سوالات حل ہو جائیں اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں. دیکھیں کئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہمیں لاجیکلی سمجھائیں. لاجیکلی پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے اسلام نے 2 موقع ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں خوشی کا حکم بھی دیا ہے اور اس خوشی کو منانے کا حکم بھی دیا ہے, بلکہ کھانا پکانا, کھلانا, مہمانوں کو بلانا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ 2 موقعوں پر حکم ہے اور سنت ہے. توجہ نہیں فرما رہے, حکم ہے اور سنت ہے. تو آپ کہیں گے وہ موقع کون کون سے ہیں؟ آج کی محفل میں وہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک موقع ہے عقیقے کا موقع اور ایک موقع ہے ولیمے کا موقع. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عقیقے کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو بتانا, خوشی کا اظہار کرنا, کھانا بنانا, پکانا, کھلانا, جس انداز میں آپ چاہیں, یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے, اسلام کا حکم ہے. سمجھ آ رہی؟ اور اسی طرح جب کسی کی شادی ہو تو اس شادی پر ولیمہ کر کے کھانا کھلانا, خوشی کا اظہار کرنا, مبارکبادی دینا لینا, یہ بھی سنت ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آج ہمارے یوسف بھائی کی شادی خانہ آبادی کا یہ سلسلہ ہے. اب یہ بارات اور ولیمہ کب ہوگا وہ تو آپ ہی کھائیں گے, مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا. جو نہیں فرما رہے, کیا کہتے ہیں آپ حضرات؟ ہیں بہت سیریس ہو کے بیٹھے نا, میں نے کہا تھوڑا مسکرا بھی لینا آپ. لیکن آپ جب کھائیں گے تو آپ کو یہ میری بات ذات ضرور آئے گی. ہمارے اسلام نے 2 موقع 2 ٹائم ہمیں یاد کروائے ہیں کہ اس کے اندر تم نے کھانا بنا کے پکانا ہے اور کھلانا ہے. لیکن اب میں لاجیکلی پوائنٹ پر بات کر رہا ہوں. اسلام اور موقع بھی تو بتا سکتا تھا, لیکن 2 کو مینشن کیوں کیا, ان کو واضح کیوں کیا؟ اس میں ایک خاص پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا. عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ ولادت کی خوشی کا کھانا. اور یہ جو ولادت کی خوشی ہوتی ہے اسی کو عربی میں میلاد کہتے ہیں. آپ کا اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہے نا, بالخصوص عرب کنٹری میں, تو وہاں پر جو اس کو ایک کارڈ ملتا ہے نا, اقامہ اسے کہتے ہیں, اقامہ. ٹھیک ہے, آج کل ساڑی بولی جاتا نا گاما لب بھائی کوئی نہ گاما, ٹھیک ہے, وہ گاما چھڑ دینے, وہ گاما جڑا ہوتا نا کوئی نمی بلا نہیں ہوندی, وہ اقامتن, ٹھیک ہے, یا اقامہ, اس کی اقامت, اس کے لیے کارڈ ہوتا ہے, وہ ترتیب دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ عرب میں اگر چلے جائیں, ہمارے یہاں یونین کونسل کے اندر جو ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہے, جنم پتری جنوا دے ہو, اگر آپ سعودی عرب میں چلے جائیں یا دوسرے عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ جنم پتری اور برتھ سرٹیفکیٹ نہیں کہتے, وہاں کہتے ہیں میلادہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, وہاں اس کاغذ کو کیا کہتے ہیں؟ میلادہ. جیسے اقامے والے فارم کو کہتے ہیں اقامہ, ولادت والے کو میلادہ کہتے ہیں. تو آج بھی لفظ یہ میلاد کے معنی اور ولادت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. یہ 20 سال اور گزرے تھا, 20 ہی معنی میں رہے گا جب اس کا معنی ہی پیدا ہونا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے, ولادت کی خوشی کے موقع پر جو کھانا پکا کے کھلایا جائے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور ادھر سنیے, یہ ہے لاجیکلی پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, ذرا نوٹ کیجئے گا اس کو اور سمجھیے گا. اسلام نے پیدا ہونے کی خوشی کا حکم دیا ہے. میں رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ جملے پر غور فرمائیں. جب بھی کوئی مسلمان ہو اس کے اللہ اولاد عطا کرے, وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی, جزاک اللہ, بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو, تو فرمایا کہ تو اس کی ولادت کی خوشی کر. یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ لاجیکلی پوائنٹ ہے. تو میں نے کہا کوئی بھی پیدا ہو جائے تو عقیقہ ہوگا, جی ہاں ہوگا. اور یہاں یہ بھی سن لیں, صاحب بارہ شریعت نے ویسے بڑی تفصیل کے ساتھ 16ویں حصے میں اس کو لکھا ہے کہ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے نا, یہ 7ویں دن ہو تو مدینہ مدینہ,
समझ आ रही है? इसका मतलब है कामिल सुन्नत बेहतरीन हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। नहीं है तो 14वें दिन कर ले, अगर पहुंच नहीं तो 21वें दिन कर ले, या फिर जिंदगी में जब जी चाहे ये 7वें दिन को शुमार करता रहे, जब वो 7वां दिन जब भी आ जाए कर ले। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और अगर दिन आगे पीछे भी हो जाए तो फिर भी अकीका अदा हो जाएगा। और अगर सारी जिंदगी इतनी पहुंच न बन पाई कि अकीका नहीं कर सकता तो पकड़ भी नहीं है। समझ आई है? सुन्नत मुतवातिरा व सुन्नत वाजिबा नहीं है, यह सुन्नत मुस्तहब्बा बतौर सदका है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुर्बानी के जानवर की जो शरायत है वो इसी के इस जानवर की भी शरायत है, और कुर्बानी के मौके पर अगर बड़ा जानवर है 3 हिस्से दूसरे हैं 2 इसके रख लो तब भी जायज है। ये एक अलग मौजू है। ये मसाइल तो साथ अब चलते हैं तो लगे तो बताने पड़ते हैं, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं ये उसकी एक अलग बहस है। अगर मर्द पैदा होगा यानी लड़का होगा तो उसकी तरफ से छोटे जानवर तो 2, अगर बड़ा तो 2 हिस्से, अगर बेटी पैदा हुई है तो छोटा जानवर है तो 1, बड़े है तो फिर उसमें 1 हिस्सा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहिब बारिश शरीयत ने एक बड़ी टॉप क्लास की बात लिखी है, सुना दूं आप हजरात को। अहले इल्म तो यकीनन जानते होंगे और जानते हैं, लेकिन मैं आप हजरात के लिए बता दूं, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। वो फरमाते हैं कि जब बुजुर्ग फरमाते हैं कुर्बानी के अकीके के जानवर को जब ज़िबा किया जाए ना तो उसके गोश्त में से थोड़ा सा गोश्त मीठा पका लेना चाहिए। कहीं सुनिए पहली बारी हो ओ मीठा भी पकता है, नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, मीठा गोश्त पका लेना चाहिए। और आज तो मुझे अक्सर मीठे मीठे इस्लामी भाई भी नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये मीठा पका लेना चाहिए। अच्छा, इसका क्या वजह है? वो फरमाते हैं बुजुर्गों ने यहां से एक नुक्ता अखज किया है और वो ये है कि जिसके अकीके पर जानवर जो ज़िबा किया जाए उसका गोश्त मीठा पका लिया जाए तो फरमाया उसकी हरकतें अल्लाह की रहमत से मीठी हो जाएंगी। समझ आए ना? हयाती भर कौड़ा ना हो सी। कई बंदे होंगे ना हर बंदे दे गाट फिट, तो जे बंदा उन्होंने आखे वो तू ये की करे आधा मैं खरा बंदा, और मैं क्या तू खरा नहीं तू खा रहा है। नहीं वे समझे हैं हल्के हल्के हूं घोड़ियां मरे अंदर भी साड़ी बोली जानता है। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह, गोडे छड़ के बहु, गोडे छड़ के त्रकड़े होके बहु जरा। तो मैं क्या तू खरा नहीं तू खा रहा है। अच्छा, बस औकात ये भी एक अजीब लॉजिक है लोगों में, और कहते हैं मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करना, और मैं क्या मर रहे गलती ते बर्दाश्त कर रहा हूं, सही सुन के तो सारे सुभान अल्लाह खलाइंदन। क्या फरमाते हैं आप? और जब कोई गलत कहे ना हूं बर्दाश्त कर, हूं पता लग सी कितने पानी चिन्ह हाजी साहब हो। सही बात सुन के आपने अगर बर्दाश्त कर लिया तो ये आपका क्या कमाल है बताएं भी हाजी साहब। मैं अपने नफ्स को भी खिताब कर रहा हूं, समझ आ रही ना? गलत बात है, फिर आपने बर्दाश्त किया और हुस्ने अखलाक से जवाब दिया हूं उसी चस। तो इस बात से कहना कि मैं गलत को बर्दाश्त नहीं करता तो मोड़ तू बंदा केड़ी शायद है, बर्दाश्त करना। ये ट्रक तो नहीं ना जब पीछे लिखा है या पास कर या बर्दाश्त कर। हम अक्सर सफरों में रहते हैं तो बड़े बड़े जुमले हम पढ़ते रहते हैं ट्रकों के पीछे, बस औकात बड़ी बड़ी मार्फत की बातें लिखी हुई होती हैं, तो ये आते रहते हैं। खैर बहरहाल ये आपके ज़ौक़ तबा के लिए बोलना भी पड़ता है ताकि आप भी थोड़ा सा जाग के बैठें। तो साहिब बारिश शरीयत ने बड़े कमाल की बात कही, मेरा ख्याल है अवाम उन्नास में से अक्सरियत ने पहले नहीं सुना होगा कि मिठा गोश्त भी पकता है। अच्छा, ये मिठा जड़ा पकना है ना, ये आजकल दियां व्हाट्सएप वालियां बीबियां ना बनाई सन, ये कोई नानी ते दादी होई ना तो वो बना के भी कैसी, समझ आ रही है? इस वास्ते ये जो बुजुर्ग है ना औरतें, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इस बात को, फरमाया ये एक रिवायत का मफहूम है, उसकी सनद की तरफ मैं नहीं जा रहा, इमाम गजाली के हवाले से मैं आपको बयान कर रहा हूं। फरमाया कि अगर देखना हो कि जमाने में सच्चा दीन किन का है, आज तो बड़े फिरके बन गए ना, सच्चा दीन किन का है अगर देखना हो, फरमाया अलैकुम बिदीनिल अजाइज, फरमाया अपने मुआशरे की बूढ़ी मुसलमान औरतों को देखा करो, जो उनका अकीदा होगा वो सही मुसलमानों का अकीदा होगा। हाँ, इसमें और जज़ाक बोलिए जरा अल्लाह अकबर। और अगर आप बूढ़ी औरतों को देख लें तो शायद ही कोई बूढ़ी औरत होगी जो 11वीं का खत्म ना दिलाए। तो मैं क्या पुत्र रोकण वाली कौम बाद चाहिए खत्म दिमाग वाले पुराने हैं, आवाज कमजोर। ये जी सारे साड़ी पार्टी बैठे हो, लगभग 1000 बंदा बैठा है, सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं पई आंदी। मैं वोट मंगण नहीं आया, ये हजूर दा जलसा है, बोलो सुभान अल्लाह। समझ आंदी भई आप हजरात नूं? तो इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं मेरे अजीज। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को जरा समझिएगा। पंजतन पाक दा खत्म साड़ी दादी दी वैंदी है, अम्मा जी दी वैंदी है, तो मैं क्या जड़ी हुण काले दी पड़ी है शेर नूं की पता बेचारे नूं, इहदे कोल पुछ व्हाट्सएप किवें फेसबुक किवें चलना, टिकटॉक किवें बनाना है, मैं नचना किवें, इनू ये पुछ, इनू क्या पता है। औरतां ने अपनियां तहारतां खत्म कर दित्तियां
تے اج یقین کر بچیاں دا اے حالت ہو گیا. عورت اگر اپنے تقدس نو برقرار رکھ ونجے اور طہارت والی بن ونجے، اگر اے دی گود وچ فرید نہ آیا تے غلام فرید تے پکا اس. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ 5 کلو کا سر ہلا کے بھی کئی گزارا فرما رہے ہیں، لیکن سر ہلانا اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی گردن میں سریا نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن زبان اگر ہل جائے تو مجھے بھی لطف ملتا رہے گا. کیوں بھی علامہ حبیب سلطان صاحب اے ہن نہ چسکا پہ گیا، اے حبیب سلطان میرا یار ہویا جی، میرا بھائی ہویا. اچھا یہاں علامہ تنویر صاحب نے آنا تھا میاں والی سے، پتہ نہیں وہ پہنچے کہ نہیں پہنچے. علامہ تنویر صاحب سٹیج پر مجھے جی ادھر آئیں بھائی، اے میرا یار ہے، یہ بھی میرا کلاس فیلو، ادھر آؤ ادھر آؤ. ماشاءاللہ مجھے فون کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرے کلاس فیلو ہیں حضرت. اللہ الحمدللہ. اور دیگر یہ مدنی چینل کے نعت خان اور اساتذہ، مجھے بلال ناصر بھائی بتا رہے تھے کہ آج یہاں کثیر تعداد میں حضرات علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. ذرا آپ جتنے اہل محبت ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے بلند آواز کے ساتھ؟ ٹائم تھوڑا ہے، گلہ میں زیادہ کرنی ہیں. گرامی قدر حضرات، اب ذرا اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، یہ جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں، جو ان کا نظریہ، جو ان کا عقیدہ، جو ان کا دین ہے، اس دین پر آپ کار بند ہو جائیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو میں کہا پتر جی انہاں دے دین نو مان لو جی، تو پکا ٹھکا سننی نہ بنے. اے بیماریاں ساریاں تو ہن بعد وچ لگیاں نا، گھراں دے وچ خالص دین ہے پوتر. توجہ ہے سب حضرات کی؟ ہاں. اور اس لاجک کو آپ سمجھیں، یہی وجہ ہے آج لوگ کئی بندے تبلیغ میں عورتوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، میں گڈیاں دیاں گڈیاں بھریاں ویکھیاں نہیں، آپ کو نہیں پتا میرا خیال، یہ بھی شاید پہلی باری گل ہے، نہیں نا پتا آپ کو. بھائی جان جس طرح یہ تبلیغ والے جاتے ہیں، یہ اپنے ساتھ آپ اپنی عورتیں بھی لے کے جاتے ہیں، انہوں نے پتہ ہے اساں جو مرضی بار کر لئیے، اے بندہ ساڑھے نال بھامے رل بھی جاوے، اے جدو گھر جاندہ سوانیاں دی پیچھا ہٹ مائے تا 5 تن پاک دا ختم دی بچ اس لئے دی دال نہیں گل دی. انہاں کہے بیبیاں نو کی میں بدلو. اس واسطے سنی جتنے علماء بیٹھے ہو، اپنی اہلیہ نو بھی دین پڑھاؤ، اپنی بچی نو بھی پڑھاؤ، آپ مدرسے بناؤ. جڑے پنڈ وچ بیٹھے ہو مرداں نو پڑھاؤ تے بھامے مڈو نہ پڑھاؤ، عورتاں نو ضرور پڑھا جاؤ. آواز مٹھی ہو گئی ہے، آواز مٹھی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تے توانو بھی اللہ ہدایت چا دے وے، تساں بھی نہ دی ذرا خدمت چکی تھی کرو، کو مدرسہ بنا کے دیتا چا کرو، کو کتاباں لے کے دتیاں چا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ گل کدائیں دور نہ ٹر ونجے، اس بات کو سمجھیے گا. اور فرمایا کہ جب عقیقے والے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کی جہاں تک ممکن ہو بڑی ہڈیوں کو توڑا نہ جائے، اوپر سے گوشت اتار لیا جائے جہاں تک ممکن ہو، اور جہاں ممکن نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگ کہتے ہیں نقطہ اس میں یہ ہے صوفیانہ، وہ بچہ ہڈیاں ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. آج یہ موقع نہیں تھا لیکن میں نے چلتے چلتے مسئلہ بتا دیا کہ یہ ولادت کی خوشی کے کھانے پر اسلام کا حکم ہے. اے ہن میں تانوں تواڈی بولی وچ مسئلہ سمجھا لواں، جے بولے سو تے مڑ سنے سا ہے میں نہیں. کوئی بچہ پیدا ہو ونجے، فرمایا کہ او دے ولادت دی خوشی کرنی ہے، او دے پیدا ہون دی خوشی کرنی ہے. کیوں؟ آخر جو اسلام آتا ہے تے میں کہ جڑا اسلام لے کے آیا اس مدینے والے دی خوشی کہیں کرنی ہے. تو اسلام کا لاجیکلی پوائنٹ یہ ہے ولادت کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ یہ اسلام کا لاجیکلی پوائنٹ ہے. اور ساتھ میں یہ بتا چکا جو کہتے ہیں ہن تک کیوں ہوندا ہے، میں کہ جی میں قرآن دا جشن ہے، میں قرآن والے دا جشن بھی ہے. اس واسطے تیرے ذہن چ گل نہیں آمنی چاہیے. بلکہ بس اوقات کئی ایڈے غلیظ و ذہن بھی ہوندے نا، وہ آتے نے لائے نبی آئے نے آمن دی خوشی کر دیو، گئے بھی ہیں تو ونجن دا غم نہیں کریں دے. میں کہ وڈ کے مرنی ونجن دا غم او کرے جے دا نبی مر گیا، ساڈا کل بھی زندہ ہے، ساڈا حج بھی زندہ ہے. اچھا جے دا زندہ در ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ. مڑ اگلی گل کرے سا کمال علی گل ہے. خدا دا بندہ ہے کیویں زندہ ہے؟ میں آکھیا مینوں دس ہوئے شہید زندہ ہے جیا تے میں کہا جی میں او ہے میں اے نہیں. بلکہ حضرات علماء بیٹھے نے، صرف تواڈے میں ذہنی سطح تے اتر کے کلام کیتا ہے. علماء فرماندے نے کہ جڑی نبیاں دی حیات ہے نا، او ساڈی ساریاں دی حیات تو بہتر ہے جڑی روضے پاک دے وچ انہاں نوں عطا کیتی گئی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. پھر میں فیصل آباد پچھلے سال تقریر کی تھی تے تساں سوشل میڈیا تے ویدے راندے ہو سو سانو کئی تحفے ٹکر دے راندن، کوئی تحفے. اور مولانا صاحب ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ تھے تو صحابہ نے دفن کیوں کیا؟ میں کہا بڑی گل، بڑا بڑا چھکا مارے. لیکن تینوں یہ نہیں پتا باؤنڈری تو کیچ کرے سا نہیں. توجہ فرمائی، بولتا صحیح مدینے منجے سمجھ آ رہی؟ بڑا بڑا چھکا مارے آئی ہے. قوم نو حضور تو دور کرے دا پہ گوڑے آ خدا دا. تینوں نہیں سمجھ آئی؟ ساڑھے کل باؤ
اے امام محمد رضا دے غلام تے حضرت عطار دے غلام، یہ تیری دوائی پوری کر کے گلے سن ٹینشن نہ لے۔ میں کہ دسو بھئی شہید زندہ ہے؟ کہ بالکل جی، قرآن دا فیصلہ ہے، نص قطعی تو ثابت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان مردہ آنکھنا ہی نہیں، بلکہ ایک روایت میں آنکھن تا دور ہے پتر، سوچنا بھی نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں سوچی بھی نہ کہ مر گئے نہیں۔ آپ اس بات کا لطف لو نا، ایک کہنا نہیں، ایک کا سوچی بھی نہ، اچھا مڑ ہے نا کی، فرمایا بل احیاء، وہ تے زندہ نے۔ میں کہ دسو مولویوں زندہ نے، یہ آپ کو نہیں کہہ رہا جتنے یہاں بیٹھے ہیں، یہ منکروں کے لیے جملہ ہوتا ہے، یہ بس اوقات ہم وضاحت نہ کر پائیں تو ادھر بھی کٹا کھول ویندا ہے نا، تے میں کہ ٹائم نال بننی بنیا، کیمرے والا جلدی فوٹو بنا تے سائڈ تے ہو، میں اپنے بھراواں نوں ویکھوں ہاں، انہوں تے آ، میں اصل نہ ٹینشن وچ آ جانا۔ جیڑے جاگ دے بیٹھے ہو ذرا توجہ فرماؤ تاکہ اگلی بات آپ کی خدمت وچ عرض کراں۔ میں کہا دسو شہید زندہ ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں کہ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے سن؟ کہ ہاں جی۔ تو میں کہ نبی پاک نو جو پتہ سی بھی شہید زندہ تے حضور نے دفن کیوں کیتا؟ کہ یہ تو میں کو نہیں پتا۔ میں کہ مر رہے ہیں، پتہ ہوندا تے سننی نہ ہوویں ہاں۔ یار میرے سوال کا جواب دو۔ شاباش شاباش۔ یار آپ مجھے بتائیں حضرت امام حسین شہید ہیں؟ اپنے پرائے سبھی مانتے ہیں؟ کہا بالکل، جب حضور نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میری امت اس کو شہید کرے گی تو یہ شہید ہیں، تو میں کیا پھر کیوں دفن کیتا ہے؟ وہ شہید تا زندہ ہوندا ہے۔ اے میں کو کوئی نہیں پتا۔ میں کہا جہاں دیر پتہ لگ گیا پکا سنی بن ویسے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ رب العزت ان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن آگے سارے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اگر زندگی ہے تو ساڑھے کل باندھے نہیں، ساڑھے کل کھلوندے نہیں، ساڑھے نال کلام نہیں کریں دے، ہاں؟ اللہ نے ایک لفظ میں جواب دیا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تیرا شعور چھوٹا ہے، انہاں دی زندگی وڈی ہے۔ اس واسطے زیادہ بڑے گلہ نہ کیتیاں کر۔ ساڑھی پنجابی یہ چاہ دن ذات دی کوٹ کرلی چھتیریاں نو جپے۔ پتہ نہیں تواڈی بولیے چلدا ہے کہ نہیں چلدا؟ چلدا ہے۔ یہ دا مطلب جڑا تیرا قادے اوڈی گل کر، تیرا شعور ہی چھوٹا ہے تے تینوں سمجھ کی میں آ جاوے؟ جتنی رب نے فرمایا اتھا ایمان مانیا ہے۔ توجہ نہیں فرمان دے پہ آپ حضرات۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایسے الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں، جبکہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا یہ موسم آئے اور مجھے خوشی عطا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھ چکے ہیں؟ دوسرا موقع کیا تھا؟ وہ تھا ولیمے کی خوشی میں کھانا۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ولادت علی بات سمجھ آ گئی نا جی؟ اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر ایک اور بات بھی ہوگی، آپ دعا کریں مجھے یاد رہ جائے، پھر میں آپ کو سنا دے، بلکہ پہلے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نا لطف آ جائے۔ الحاوی الفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس سے کچھ عرصہ بعد، سال 2 سال 6 مہینے 5 سال جتنا بھی خدا بہتر جانے، عق عن نفسہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنا عقیقہ فرمایا۔ اب توجہ نہیں فرما رہے، ذرا اس میں بھی ایک بڑا لطیف اور علمی نقطہ ہوگا، آپ غور فرمائیں گے تو حضور نے اپنا عقیقہ فرمایا۔ اچھا عقیقہ کیوں کیا؟ یار لوگوں نے یہاں پر یہ جواب دیا، یار لوگوں سے مطلب کملے نہیں، توجہ فرمائیے آپ حضرات، جو میلاد کے دشمن ہیں ان لوگوں نے، انہوں نے کہا گل میں چھوڑے، میں کہ کیڑی ہے ذرا لے بار، کہتا جی عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہو چکا تھا، لیکن وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دہرایا ہے تاکہ یہ صحیح ہو جائے، اس لیے عقیقہ دوبارہ تھا۔ میں نے کہا نہیں، احناف کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ان العقیقہ